نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایمان والوں کی جماعت، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت پاک میں رب تعالیٰ نے تین باتیں بطور خاص بیان فرمائی ہیں جیسے کہ ترجمے سے بھی سمجھ میں آیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے اور وہ یہی ماہ مبارک کے روزے ہیں۔ نمبر دو یہ کہ یہ روزوں کی فرضیت خاص طور پر ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے گزرنے والی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ گویا رب تعالیٰ نے نمونہ دے دیا، اس بندے کو سمجھایا بظاہر جسے روزے مشکل معلوم ہوتے ہوں، اور یوں فرما دیا کہ روزے مشکل نہیں ہیں، تم سے پہلے بھی بعض لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اگر مشکل ہوتے تو وہ لوگ نہ رکھتے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تم بھی رکھ لو، تمہارے لیے بھی آسان ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ روزے کا اثر یہ ہے کہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اصل میں یہ ایک چھپے ہوئے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو اپنے بندوں کو بھوکے مار کر کیا مل جاتا ہے؟ آخر کھانے پینے سے دور رکھ کر اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے تقوی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اس لیے تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ روزے کی وجہ سے تقوی آتا ہے؟ جی ہاں، بالکل تقوی آتا ہے۔ چنانچہ تقریباً سبھی کے ساتھ یہ شکل پیش آتی رہتی ہے کہ بعض مرتبہ آدمی روزے سے ہے، گھر میں تنہا اکیلا بیٹھا ہوا ہے، شدت کے ساتھ پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے، گھر میں سامنے فریج رکھا ہوا ہے، اس میں یقین ہے کہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، رنجن رکھا ہوا ہے، یقین ہے کہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، نگاہیں للچائی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ شدت کے ساتھ پانی کی پیاس لگنے کے باوجود ایک گھونٹ پانی بھی آدمی پی لے۔ اس سے کہا جائے کہ بھائی اب یہاں تو تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پی لے۔ جواب آئے گا مجھے یہاں کوئی انسان دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوستوں، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ جو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوا ہے، یہ وہی تقوی کی وجہ سے، روزے کے اثر کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا اثر یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزے میں طاقت یہ ہے، روزے میں پاور یہ ہے کہ وہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مہینے کے ساتھ ساتھ بقیہ 11 مہینے بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزریں، اس لیے تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اس ایک مہینے میں مشق اور تمرین، ٹریننگ کے لیے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوں گی کہ بھئی ہم تو برس سے روزہ رکھتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ یقیناً زندگی میں تقوی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ روزہ ہو، روزہ جان والا روزہ ہو، روزہ ایسا ہو کہ جس کے اندر روحانیت بھی موجود ہو، تو وہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ باقی بے جان روزہ، محض روزے کا ہم نے ڈھانچہ پیدا کر لیا ہے، اس کے اندر جان نہیں پھونکی، روح پیدا کرنے والے کام نہیں کیے، تو پھر ایسا بے جان اور مردہ روزہ ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امام غزالی علیہ الرحمہ بہت پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ روزے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک روزہ یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روک لے، یعنی کہ روزے کے ڈھانچے کو اختیار کر لے، اور نمبر 2 پر گناہوں سے بھی 100% اپنے آپ کو پاک رکھے، اور نمبر 3 پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل دھیان کے ساتھ روزہ گزارے۔ اور جس روزے میں یہ تینوں صفات ہوتی ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین روزہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء، صدیقین، صلحاء اور صالحین کا روزہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا روزہ وہ روزہ ہوتا ہے جس میں 2 صفات پائی جاتی ہے۔ روزے کے ڈھانچے کو بھی اپنایا جائے، یعنی کھانے پینے اور بیوی کے قریب ہونے سے بھی اپنے آپ کو روک لیا جائے، اور گناہوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو پاک رکھے۔ تو اس روزے میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ روزہ بھی ہماری زندگی میں تقوی پیدا کرے گا۔ لیکن تیسرا روزہ جس میں صرف روزے کا ڈھانچہ تو ہے، کھانے پینے سے تو آدمی بچ رہا ہے،
لیکن نہ جھوٹ سے بچتا ہے، نہ چغلی سے بچتا ہے، نہ بد نظری سے بچتا ہے، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، دنیا کی وہ گندگیاں اور برائیاں جس کو رب تعالیٰ نے سال بھر حرام قرار دیا تھا روزے کے ساتھ وہ جاری رہتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں روزے کا ڈھانچہ تو ہے لیکن روزے میں جان نہیں ہے، روزے میں روح نہیں ہے۔ ایسا بے جان اور مردہ روزہ ہماری زندگیوں میں تقوی کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ دعا فرمائیے رب تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جاندار روزے نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ روزے رکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔